الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعوں پر کئی جمعوں کے اندر ایسی خامیوں اور ایسے عیوب کا بیان کیا تھا کہ جو انسان کی زبان سے صادر ہوتی ہیں، جیسے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور لان تان کرنا. اس طرح کی کئی خرابیاں ایسی ہیں کہ جو ہماری زبان سے صادر ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر آپس میں نفرت اور بغض اور ایک دوسرے کے درمیان دوری کا باعث بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو نعمت زبان کی ہے، اس زبان کا ایک دوسرا رخ جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان سے بہت سارے خیر کے کلمات، بہت ساری نیکیاں انسان اس زبان سے کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے مثبت الفاظ اور مثبت باتیں اس زبان سے کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر آپس میں محبت بڑھتی ہے اور جس کے نتیجے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کے اندر خیروں کا اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے. آج کے جمعے سے اس کا جو مثبت پہلو ہے زبان کا، اس حوالے سے بات شروع کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک ارادے کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے. تو زبان سے جس طریقے سے بری باتیں انسان نکالتا ہے، اسی طریقے سے انسان زبان سے خیر کی باتیں اور اچھی باتیں بھی کر سکتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے،
فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے، خیر کی بات کہے، اور اگر خیر کی بات کہنے کو کچھ نہیں سوجھ رہا تو پھر شر کی بات کہنے سے چپ رہنا بھلا ہے۔ خیر کی بات کیا ہے ورنہ چپ رہے۔ خیر کی باتیں کیا ہیں؟ خیر کی باتوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی جو نیکی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ زبان سے انسان کرتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی اس کے بہت فضیلت اور اس کے فوائد ذکر فرمائے گئے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ایک آیت کریمہ تو میں نے سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے پہلے پارے سے، اور 2 آیات کریمہ سورہ فاطر سے تلاوت کی ہیں جو 22ویں پارے کے اندر ہے۔ اور ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل سے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور جو لوگ قرآن مجید کی یا اللہ کی نازل کردہ کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی دراصل اس کی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے تو وہ آدمی خسارہ پانے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ دراصل یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ یہود کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن مجید کے نزول کے بعد حضور پر اور قرآن پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کہ جو پہلے دین موسوی پر تھے، جب حضور کی بعثت ہوئی، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر ایمان لے آئے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات کی کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی انہوں نے تورات کے اندر تلاوت بھی کی، تورات کے اندر تدبر اور غور فکر سے بھی کام لیا، اور تورات کے اندر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنائی گئی تھی اس کو بھی پڑھا سمجھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تورات کتاب کے اندر بیان کی گئی تھی ان علامات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور پھر حضور کو پہچاننے کے بعد آپ کی پر ایمان بھی لے آئے۔ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل کردہ ہو اس کی پر ایمان بھی لانا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن مجید کی نزول کے بعد جو پہلی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی، تورات بھی منسوخ ہو گئی، انجیل بھی منسوخ ہو گئی، زبور بھی منسوخ ہو گئی۔ اب ہمارے ذمے صرف ان کتابوں کی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کی حقانیت پر ایمان لائیں، لیکن تلاوت ہم نے قرآن مجید کی کرنی ہے۔ ہم نے بائبل کو نہیں پڑھنا، ہم نے تورات کو نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا قرآن مجید کو ہے، کیونکہ اب قرآن مجید کے نزول کے بعد ان کتابوں کی حیثیت عملی اعتبار سے منسوخ ہو گئی ہے۔ ایمان لانا ہے، ایمان کتاب پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جس طریقے سے پہلے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایمان کے علاوہ پھر ان کتابوں کے حوالے سے کوئی حکم باقی نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے یا ان کی مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ وہ ساری باتیں قرآن مجید نے اپنے اندر سمیٹ لی ہیں۔ اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں۔
ایک حدیث شریف سے اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے جن کو وہ پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پر بہت زیادہ غصہ ہوا اور آپ کے چہرے مبارک کی پر سرخی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو کسی صحابی نے متوجہ کیا کہ عمر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھیے۔ تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میری اتباع کے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ اس لیے اب تورات کا پڑھنا یا تورات کی پر عمل کرنا اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ غضب رسول، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہم نے قرآن ہی کی تلاوت کرنی ہے اور ہم نے قرآن مجید ہی کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور قرآن مجید ہی کی تعلیمات کی پر اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ پہلی جو کتابیں ہیں بائبل انجیل وغیرہ ان کی پر ایمان لانا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی پر جس وقت نازل ہوئی تھیں تو وہ برحق تھیں، لیکن اب چونکہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور اب قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد ان کی وہ حیثیت عملی اعتبار سے باقی نہیں رہی ہے، تو لہذا اب قرآن مجید ہی کی تلاوت کرنی اور اس کی پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن کا یا آسمانی کتاب کی تلاوت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو دین موسی رکھنے والے جو حضرات صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو تورات کی تلاوت کرتے تھے اور تورات کے احکام سمجھتے تھے، ان کو توفیق ہوئی اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ یہ جو دوسری دو آیات کریمہ سورہ فاطر کی تلاوت کی ہیں 22ویں پارے سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے انہوں نے خرچ کیا ہے چپکے سے بھی اور اعلان بھی، علانیہ بھی۔ اولئک یرجون، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، کہ یہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں کہ جن کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہوگا، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس کے اندر ان کو خسارہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت، کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بدنی احکام اور عمل جو مالی احکام ہیں ان کی پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تابع ہدایت ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بدنی احکام کی پر عمل کرنے کی بھی انسان کو توفیق ملتی ہے اور مالی احکام کی پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جا بجا احکام خداوندی کا بیان ہے، اور قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھتا ہے تو قرآن مجید سے نصیحت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہے کہ جو قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے تلاوت کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فضولیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لغویات کے لیے وقت ہے، لیکن اگر نہیں وقت ہے تو ہمارے پاس قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک دکھ کی بات بھی ہے اور بہت بڑے خسارے کی بات بھی ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرنا، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں گے اور اس کی تعلیم جتنی عام ہوگی اتنا ہی زیادہ آخرت کے اندر فائدہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ عملی اعتبار سے ہم قرآن مجید سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں
تو شاید وہ مہینوں کے اعتبار سے یا ہفتوں کے اعتبار سے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے بن جائیں کہ ہم اتنا وقت جو ہے نا قرآن مجید کو دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر وقت دینے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی انسان زیادہ وقت نہ دے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت قرآن مجید کے لیے مخصوص کر دے، 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے باقی کاموں کے لیے، 1 گھنٹہ قرآن مجید کے لیے مخصوص کر دے اور اس گھنٹے کے اندر قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے، اس گھنٹے کے اندر وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف کر دے، قرآن مجید کے لیے فارغ کر دے اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کے اندر تدبر کرے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو امید ہے کہ کچھ عرصہ ایسا کرنے سے، مسلسل ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے راستے کھول دے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے. تو یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہمارا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے، اور قرآن مجید کے اوپر صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید نازل اس لیے ہوا ہے کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا جائے. لیکن ہم نے جس طریقے سے باقی دین کے کاموں کو رسمی طور پر اختیار کیا ہوا ہے، ہم قرآن مجید کے ساتھ بھی رسمی تعلق رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو لڑکی کو قرآن مجید کے سائے تلے رخصت کریں گے، قرآن مجید اوپر رکھیں گے، نیچے جو ہے وہ لڑکی کو رخصت کریں گے. جب کوئی اشتراک وقت جائے گا، جمعرات، تیجا، 40واں، اس موقع پر محلے والے مسجد سے بچے بلا لیں گے اور ان کو جو ہے نا اکٹھا بٹھا کر کچھ پڑھوا لیں گے قرآن مجید اور اس کے بعد کھانے کھلانے کا سلسلہ کر لیں گے. ایک رسمی سا سلسلہ رکھا ہوا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوگا، قرآن مجید سے اس کا نام نکالنے کے لیے قرآن مجید کو کھولیں گے کہ قرآن مجید سے کوئی نام نکل آئے، حالانکہ قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری آ جائے گی، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر دم کر دے تاکہ بیماری دور ہو جائے. حالانکہ قرآن مجید جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، وہ مقصد صرف اس طرح کی رسمی کاموں کو کرنے سے پورا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید تو ایک سدا بہار چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ چند مخصوص مواقع پر قرآن مجید کو رسمی طور پر اس طرح اختیار کر لیا جائے اور اس سے قرآن مجید کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن مجید کے ساتھ جتنا انسان کا تعلق بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان کے اندر بہتری آتی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے اور قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کا مقصد طے کریں. ہم قرآن مجید کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کا رخ اور سمت سیدھے کریں. ہم قرآن مجید کی روشنی کے اندر اپنی سوچ کو درست کریں اور ہماری سوچیں، ہمارے طرز فکر، ہمارا اعمال یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اور پھر بعض لوگ تو یہ ظلم کرتے ہیں کہ اپنی جو سوچ ہے یا اپنا جو عمل ہے اس کو اسی جگہ پر رکھنا ہے، قرآن مجید کی آیات کو تھوڑا سا گھما پھرا کر تبدیل کر کے اپنی سوچ کے مطابق کر لیں. یہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنا طرز عمل اس کو بدل کر قرآن کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس سے قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی جو شان ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو انسان ایسے کرتا ہے وہ انسان جو ہے نا وہ خود بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی دھوکے کے اندر رکھتا ہے اور اندھیرے کے اندر رہ کر اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے، جس روٹین کے مطابق چل رہے ہیں بس اسی طریقے سے چلتے رہیں اور اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید تو ایک کتاب انقلاب ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو اس نے ان لوگوں کو کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو آپس میں ایسا بھائی بنا دیا ہے کہ جیسے آج کل سکے بھائی بھی نہیں ہوتے، اس طریقے کا آپس میں بھائی بنا دیا. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان میں، اس کی مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے کہ جیسا ان دو افراد کے درمیان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی تعلیم تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی ہدایت کے مطابق جن دو افراد کو اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا،
تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ایثار ان کے درمیان میں پیدا ہوا. حالانکہ یہ وہی قوم تھی کہ جن کی سوچ ایسی تھی کہ جو لڑائی لڑتے تھے، جنگ لڑتے تھے، اور جنگ کے دوران اگر کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا، مثلا لڑتے لڑتے رجب آ گیا، اب لڑائی کو نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ اگلے مہینے آئے گا، اس دفعہ رجب نہیں، اس دفعہ شعبان پہلے آ گئے، اس دفعہ ہم لڑائی لڑتے رہیں گے، حرمت والا مہینہ اگلے مہینے آئے گا. یعنی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس کو نسی کا رسم کہا جاتی تھی. یہ عرب کے ہاں چلتی رہتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب حقیقت کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال میں حج فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج جو زمانہ ہے وہ گھوم کر ٹھیک اسی ترتیب پر آ گیا ہے کہ جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت میں بنایا تھا. آج کے بعد جو نا وہ صحیح ذی الحجہ کا معنی حقیقت میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو محرم کا مہینہ ہوگا وہ حقیقت میں محرم کا مہینہ ہوگا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی کے اندر بدلا دیا کہ اب مہینہ جو انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی اور گڑبڑ کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا، جس طرح نہیں چلتا کہ حقیقت کے اعتبار سے مہینہ کون سا چل رہا ہے، اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ حقیقت کے اعتبار سے ترتیب آ گئی ہے. لہذا اس کے بعد سے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو مہینہ چل رہا ہے تو ذی-القعدہ کا مہینہ حقیقت میں ذی-القعدہ کا مہینہ ہے. یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرما دیا تھا، اور اس کے بعد سے مہینوں کے اندر گڑبڑ نہیں ہوئی. اس سے پہلے یہ رسم چلتی رہتی تھی. تو میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی ایک جنگ کی خواہش اور جذبے کو پورا کرنے کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے، اس کتاب انقلاب کی وجہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے اندر بھی تبدیلی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے کہ حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے بس ٹھیک اسی طریقے سے وہ لفظ ہم نے آگے پہنچانا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں فرامین جن کو احادیث کہا جاتا ہے وہ ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے، صحابہ نے آگے وہی الفاظ نقل کیے، انہوں نے آگے وہی الفاظ نقل کیے، اور وہی الفاظ الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں. عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے وقت میں سجدے کے اندر کون سی تسبیح پڑھتے تھے، پورے یقین کے ساتھ وہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی تسبیح پڑھتے تھے. لیکن آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ایسے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایک ثبوت موجود ہے. تو یہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کی برکت سے ان حضرات کی سوچ کے اندر اتنا نکھار پیدا ہوا کہ خالص دین جو ہے وہ آگے انہوں نے پہنچایا. اس دین کے اندر ذرا سی بھی آمیزش رتی بھر بھی نہیں کی، اور اس کے بعد بھی جن ادوار کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی دین کے اندر کمی بیشی کرتے رہے ہیں اس کی موقع کی پر اس کی تردید ہوتی رہی ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے صحیح دین حقیقی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی آدمی اپنی سوچ، اپنا جذبہ، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ کر خالص دین کو سیکھنا چاہے یا سمجھنا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ خالص دین حاصل کر سکتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس اس کو کسی طریقے سے قرآن حدیث کی شکل مل جائے، قرآن حدیث سے کوئی جواز کی صورت مل جائے، تاکہ جو ہم رسم کر رہے ہیں وہ رسم جو ہے نا وہ رسم نہ رہے بلکہ وہ رسم قرآن و حدیث کی ایک حکم کی تعبیر بن جائے. یہ بہت غلط سوچ ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے الفاظ کو جوں کا تو اسی طریقے سے پڑھنا اور قرآن مجید کے احکام کی پر جوں کے تو عمل کرنا، اپنے جذبات اور خواہشات کو قرآن مجید کی تعلیم کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے ہمارے دیے ہوئے میں سے جو خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے چھپکے سے بھی اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں کہ جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہوگا. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زیادہ بھی دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے. اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، کہ جو دل ہے نا، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ لوہا ہے، لوہے کو پانی لگے گا تو زنگ لگ جائے گا، لکڑی ہے وہ پانی کے اندر رہے گی تو گل جائے گی، وہ کام کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن دل کے بارے میں تو ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ دل بھی کسی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو بس دل کی یہی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وال بند ہو گیا، اور دل بڑا ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا، ہمارے سامنے تو بس یہی بیماریاں ہیں۔ لیکن دل کی ایک اور دنیا بھی ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن حدیث نے آگاہ کیا ہے۔ اس دنیا کی بیماریاں اور طرح کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے۔ کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دلوں میں۔ منافقین کے دلوں میں نفاق کی بیماری، حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، حرص کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، عہدے کی محبت، یہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری، یہ ایک بیماری ہے۔ بہت سارے کام کرتے ہیں لوگ، کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں دین کی، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا نام ہو، تو یہ ریاکاری کی یہ بھی بیماری ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں ان بیماریوں سے آگاہ کیا اور ان بیماریوں کے علاج سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں دلوں کو لگ جاتی ہیں یا لگی ہوئی ہیں، یہ اصل میں زنگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کے اندر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا دل کے پر ایک اثر پڑتا ہے، اس اثر کو قرآن مجید کے اندر زنگ سے تعبیر کیا گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے حس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا بھی رہتا ہے تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ زنگ ہے جو دلوں کو لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی تدبیر تو ہمیں پتہ ہے کہ ریگ مال سے صاف کریں، گرائنڈر سے صاف کریں، کسی اور چیز سے صاف کر دیں، پینٹ کرا دیں، محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن دل کا جو زنگ ہے، یہ زنگ کیسے اترے گا؟ اور اس زنگ کو اتار کر اس کے اندر دین کا رنگ کیسے چڑھایا جائے گا، جس کو قرآن مجید کے اندر صبغۃ اللہ فرمایا گیا، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ کے اندر کیسے رنگا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اس دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس دل کو زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان دو کاموں سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ یہ حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اب کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر کے لیے اپنی موت کا مراقبہ کیا جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ جب میں خود غسل کرنے کے قابل نہیں ہوں گا، مجھے غسل دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب میں خود لباس پہننے کے قابل نہیں ہوں گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب میں چلنے کے قابل نہیں ہوں گا، مجھے چارپائی پہ ڈال کر لے جایا جائے گا۔ اس چیز کا مراقبہ اور دھیان جمانا، کیونکہ یہ دھیان ہم جمائیں یا نہ جمائیں، موت تو آنی ہے۔ اگر اس دھیان کو ہم جمائیں گے تو موت ہمیں کچھ دیر کے لیے یاد آئے گی اور اس کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی دل کا زنگ اترتا ہے، لیکن ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں کام نہیں کرتے اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے، یعنی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کام کر رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کام نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے یا کرنا چاہیے، ہمیں وہ بھی نہیں آتا۔ تو ہم بہت ہی دور پڑے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ باری تعالیٰ کرم فرما دے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے جو میں سیدھے راستے سے دور چلا گیا ہوں، مہربانی فرمائیے، میرے دل کے اندر طلب پیدا فرمائیے، مہربانی فرمائیے، مجھے سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کم از کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو حضور نے یہ جو نسخہ ارشاد فرمایا زنگ اتارنے کا، فرمایا کہ ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔